مالوں میں والاولادی، اور اولاد میں، وعدہم، اور تو وعدے دے ان کو. اس کے کیا معنی جی؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اللہ نے کہا جا تو شریک ہو جا ان کے مالوں میں بھی اور ان کے اولادوں میں. لیکن جب بھی کوئی شخص مال و دولت اور اولاد کو اللہ کے احکام کے خلاف حاصل کرتا ہے نا، ناجائز کاموں میں، تو شیطان کا حصہ لگ جاتا ہے، شراکت ہو جاتی ہے. تو کہا کہ جا شراکت کر لے. یہ میسج آ گیا کہ مال و دولت میں رزق حلال ہو اور اولاد بھی اللہ سے مانگی جائے اور اللہ سے صالح مانگی جائے. بڑی گہرائی ہے. ہاں مشکل آیت ہے، لیکن یہ اس کے وہ ہیں، سمجھنا چاہیے اس کو نا. اس کے جیسے بات ہے نا، دیکھیں اس کو اس انداز سے سمجھیں، مشکل نہیں ہوگی پھر. کہ بات کیا ہو رہی ہے؟ ابلیس کے ورگلانے کی، وسوسہ ڈالنے کی اور اس کو اس کے گمراہ کرنے کی. اچھا اب اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ رہا تھا نا مہلت، اللہ نے کہا جب دفع ہو، مہلت مل گئی تجھے، اور ساتھ کہا جا تو بہکا لے جہاں تیرا زور چلتا ہے. من استطاعت منہم، آگے بتا دیا کہ کیا کیا طریقے تو استعمال کر سکتا ہے، کر لے. بصوتی کا، میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں گانے، موسیقی اور یہ لاہو و لعب اور خرافات اور ساری چیزیں اس میں آ گئی نا. اس کو تھوڑا سا براڈر ٹرم میں سمجھیں تو مشکل نہیں لگے گی. شیطانی ہتھ کنڈے سارے ہی آ گئے ہیں جس سے وہ گمراہ کرتا ہے. دعوت فریب یہ ہو گیا جی. آگے چلیں، آگے کیا کہا کہ اپنے لشکر دوڑا دے تو ان کو کھینچنے کے لیے. وہ اجلب، کھینچ لے ان پر بھی خیلی کا ورجلی کا. خیل لفظی معنی ہیں اپنے خچروں یعنی سوار، اور رجلی کا، رجل پاؤں کو کہتے ہیں نا. جہاں پر وہ ہے وضو کا طریقہ وہاں پر رجلین ہے. ہاں دونوں پاؤں کا ہے جی، بالکل وہاں پر ہے. تو پاؤں کو، تو میں نے عرض کیا کہ یہ سوار اور پیادے ہو گئے، یعنی اس کے لشکر کی طرف ہو گیا. اور میں نے وہ آپ کو مثال بھی دے دی کہ قرآن میں خود کہا کہ ابلیس کے بھی لشکر ہیں. اکیلا تھوڑی یہ کام کر رہا ہے یار، اتنی کائنات کو اس نے بہکانا ہے. اس کی باقاعدہ کیبنٹ ہے اور اس کا وہ اجلاس کرتا ہے، اپریزل رپورٹ ہوتی ہے. یار یہ میں صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ پوری روایات پر ووٹ میٹنگ ہوتی ہے. صحیح میں ایک بتا رہا ہوں، وہ جہاں پر آتی ہے نا آیت 102، اس کی تشریح پڑھے، سورہ بقرہ کی 102، سورہ بقرہ کی 102. سورہ بقرہ کی 102 کیا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کا بتایا کہ تورات پر تو عمل کر نہیں رہے، پیغمبر کی بات مان نہیں رہے، اور وہ شارٹ کٹس میں پڑ گئے. آخرت ہو یا دنیا ہو کوئکلی مل جائے، آخرت میں بھی جنت ونت جو بھی کہتے ہیں نا وہ مل جائے. وہ تو ویسے ہی کہتے تھے کہ وہ ہمارے لیے ہے. تو وہ جو ہے تعویذ، گنڈے اور عملیات اور اس میں پڑ گئے. جہاں پر یہ آیت طویل ہے اس میں کہا کہ ان کے امتحان کے لیے ہم نے ہاروت و ماروت بالبابل، بابل عراق کا پہلا نام ہے نا، وہیں پر یہ 6 لاکھ قیدی بنا کر لے گیا تھا نا بخت نصر. تو وہ ان کے اسیری کا دور ہے، اس وقت کی بات ہے. یہ سورہ بقرہ کی 102 کی بڑی اہم آیت ہے. تو وہ ان چیزوں میں پڑ گئے، تعویذ، گنڈے، عملیات اور یہ جادو وادو. اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس بدفعلی میں پڑے اللہ تعالیٰ اسی طرح آزماتا ہے. لوط کی قوم جو ہے وہ جنسی بے رحمی میں پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکوں کو، فرشتے جو ہیں نا خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا. پیغمبر ان سے التجا کر رہے ہیں کہ یار یہ میرے مہمان ہیں، کچھ شرم حیا کر لو. تو وہ کہہ رہے ہیں تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے سب کو، تم درمیان میں کیوں آ رہے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو. یہ حالت تھی ان کی.
تو خوبصورت لڑکوں سے آزمایا. یہ جادو ٹونے میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہاروت اور ماروت وہ اس جادو کے ذریعے ہی بھیجے. ان کا ٹیسٹ لو, علم کے ساتھ بھیجا, کیونکہ جادو کا علم اپنی جگہ ہے نا. اچھا, تو آتے تھے لوگ ان کے پاس کہ جی سکھائیں. تو پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے, فتنہ. ولا یکفر, کفر نہ کرو, بڑے واضح احکام کے ساتھ کہ اس کو سیکھنا کفر ہے, جادو وادو کرنا. اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے تھے. اس سے کہ وہ کہتے تھے کہ یار یہ بڑا وسیع علم ہے, چلو سارا نہ سکھاؤ, تھوڑا سا سکھا دو. یفرقون بین المرء وزوجہ, کہیں میاں بیوی پیار سے رہ رہے ہو, ان میں پھوٹ کیسے رہتے ہو یہ بتا دو جادو وادو کے ذریعے. نا یہ ہے آیت میں ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ بتا دو. شیطانی کام ہے نا, کیونکہ خاندان اگر پیار محبت سے رہ رہے, کیونکہ بیسک یونٹ تو وہی بنتا ہے نا, اسی سے پھر معاشرہ ہے, اسی سے پھر آگے وہ ہے ریاست پر نا, یہ وہ بتاتا ہے. تو یہ چلو وٹ سو ایور جو بھی مثال دے لو. اچھا اچھا جی چلیں, بات کہاں سے چلی تھی جی؟ یہ وہ جنود ابلیس, ابلیس کے لشکر سے چلی تھی. بات کلیئر ہو گئی نا, کیونکہ یہ آ رہا تھا سامنے, یہ ذرا مشکل آیت ہے, مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا سمجھیں آپ نا. یہ یہاں تک ہو گیا نا کہ یہ ابلیس کے لشکر وغیرہ. اچھا اب آگے چلیں آپ. وَشَارِكْهُمْ, اس کے حصے ہیں, اس طرح پڑھیں نا آپ. یہ یہاں تک بات ایک ہو گئی بِخَيْلِكَ وَالرَّجِلِكَ. اب وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, یہ اور اس کا طریقہ واردات ہے, اس کو سمجھیں. وَشَارِكْهُمْ شراکت سے ہے, شریک ہو جا, فی الاموالی مال میں اور اولاد میں. تو میں نے تو بتا دیا مال میں شراکت کی ہے, جو بھی ناجائز حرام کمائے گا کسی کا حق مار کے تو ابلیس اور شیطان کا حصہ پڑ گیا, اس میں حصے دار بن گیا وہ ایک چیز. اچھا اولاد میں کیا ہے؟ چلے اولاد کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, تھوڑا سا اس میں گہرائی ہے نا شیطان کی نا. اولاد نہیں ہو رہی, نرینہ ہے, شادی کو ہو گئے 10 سال, دعائیں وغیرہ کافی کیں, خواہش بہت ہے, نرینہ اولاد نہیں ہوئی. تو کسی نے کہا کہ جی وہ انٹیریئر سندھ میں وہ گھوٹ کی اور پنو عاقل کے پیچھے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں بابا جی پیر بیٹھتے ہیں, وہاں جاؤ اولاد مل جائے گی. اور وہاں تو ڈائریکٹ کوئی ٹرین جہاز نہیں جاتا. وہ خجل خوار ہوتے ہوئے, ویگنیں چینج کرتے ہوئے وہ پنو عاقل گھوٹ کی پہنچ گیا, اور بابا جی کے مزار وہاں بھی پہنچ گیا. بابا جی سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا جی مجھے خواہش بڑی ہے, آپ کوئی نظر کرم کر دیں, بیٹا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. یار تھوڑا سا دین کو سمجھنا چاہیے. سورہ رات میں نولیہ ما تولی, ہم جانے دیتے ہیں جدھر جا رہے ہیں. یہ بھی آزمائش ہوتی ہے. 10 سال نہیں ملا, وہاں گئے, بیٹا مل گیا. اس نے نام بھی رکھا پیران دتا, یہ پیر نے دیا ہے, پیر نے دیا, پیران دتا. گھبرو نوجوان ہو گیا. گھبرو نوجوان ہوا تو وہ ڈاکوؤں کا گینگسٹر بن گیا, اور وہ پولیس کے چھاپے, اور وہ تو ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. تھوڑا سا سمجھنا چاہیے ہمیں, اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. والدین کی زندگی اجیرن کر دی. کیا یار ایسی اولاد کا جو ہے ایسا ہوتا ہے سوسائٹی میں, یہ ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ جینا دبر کر دیتے ہیں نا. یہ ہے ایسا کہ وہ توبہ مانگتے ہیں, یعنی کہ یہ کیسا بیٹا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے, یہ معمولی نہیں ہے, یہ الفاظ بڑے گہرے ہیں. تو اللہ کی رضا پر ہونا چاہیے, اس میں مصلحت. تو سر
جی 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 وہی اپنی اولاد کو کھلائے گا، ہاں ہاں، پھر وہ اس نے کیا بننا ہے؟ اس نے کیا بننا ہے، یہ بالکل ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، یعنی حرام سے کمایا ہوا اس کے پھر اعمال اور کرتوت بھی ویسی ہوتی ہے. کیسے ہوگی اولاد میں بھی اسی طرح ہاں کا ہے. بس یہی ہے، یہ شارکہم فی الاموال والاولاد، یہی ہے، بس آپ سمجھ گئے نا، کے نام پہ پیسے خرچ کرنا یہ بھی ہے نا. یہ دیکھو بڑے براڈر ٹرم ہے، اس کو سارا دیکھنا چاہیے، اور یہ بتایا ہے کہ آپ ہوشیار ہو جائیں اس کی وہ واردات کے جو طریقے ہیں نا، جیسے انہوں نے بتایا کہ جو اس کا طریقہ کار ہے. اس کی جو کیبنٹ ہے وہ لوگوں کی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ نہیں نہیں، اس کے اپنے ہی یار، اس کے اپنے یعنی شیطان. مطلب ویسے یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ انسانوں میں سے بھی ہے، کیونکہ من الجن وہ ہے نا، قل اعوذ برب الناس میں آخر میں یہی ہے، من الجن والناس، ہاں دونوں میں سے زیادہ لوگ ہیں سر. ہاں لوگ ہیں. آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا سوال اچھا ہے، کیونکہ یہ تو خود قرآن نے کہا ہے کہ جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. اس سچ مشہور ہے کہ فری میسنز جو ہوتے ہیں ایک تنظیم ہے دنیا میں، یہاں بھی ہے دنیا میں بھی ہے، بہت اسٹرانگ ہے، لیکن وہ بالکل سیکرٹ ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن ان کو آپس میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فری میسن ہے اور یہ ہمارے دوست ہے. بڑے مشہور ہے کہ وہ عجیب و غریب چیزوں کو پوچھتے ہیں، جس میں ایک نام سر ایک اور آرگنائزیشن ہے نیشنل بہیمیٹس، اچھا اس کے جتنے بھی ٹاپ کے بلینئر یہودیز ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. اچھا وہ باقاعدہ شیطان کی انہوں نے وہ منگیوں کو لگایا پورا، اور اس کی پوجا ٹائپ چیز بنا کے اس کی پوجا کرتے ہیں، اور نیچے آپ جاتے ہیں. دیکھیں نہیں یہ اللہ اکبر، ایسا ہوگا کہ بہت بڑی نہیں نہیں اوبیسلی یار نا. وہ تو کرٹس ہے نا جی، اس کو کرٹس بولتے ہیں. اس میں بی بی سی کی فلم ہے، اس میں دیکھیے آپ نے کہیں وہ سر بڑی زبردست بنا ہے، ہر اسٹیپس کو ہر اینگل کو انہوں نے. پنجاب میں 6000 سے زیادہ مزار ہے ہاں جہاں سے لوگ مستفید ہوتے ہیں. اللہ کا ہے نا کہ وہ کس کو کس راہ پہ ڈالنا ہے، لیکن 6000 سے زیادہ مزار دربار ہے جہاں لوگ یہ دھاگے باندھتے ہیں، منتے مانتے ہیں، اور یہ سب کچھ خرافات جہاں چرچ سے پاک میں سب کچھ چلتا ہے اور ایک دم بھی ہوتا ہے. پاکستان میں نہیں ہے، پنجاب بہت سارے مسلمان ملکوں میں بھی. ہاں واقعی ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاکستان میں، لیکن بہت سارے اور ملکوں میں بھی ہے. ایک جگہ پہ ہم ایک برج سے گزر رہے تھے، اس سائڈ دونوں سائڈوں پر وہ فینس لگایا ہے، وہ فینس کے اوپر چھوٹے چھوٹے تالے تالے لگائے ہوئے دیکھے تھے نا یار. تو وہ کیا قبیلے ملتے ہی. میں نے اپنی زندگی میں امریکہ میں رہتا تھا، مجھے تیسرے فلور سے اپارٹمنٹ بھی کیا، تیسرے فلور والا اپارٹمنٹ بھی کیا. میری بات بچے ہمیں کہتے، انہوں نے کہا یار ساتھی مدد پہ جاؤ گے، چلا جاؤں گا، میری مجبوری ہے. آپ اچانک فیصلہ کر لیا، انہوں نے اپارٹمنٹ بھیج دیا. میں نے سامان وغیرہ اٹھایا، میں ساتھ میں سامان شفٹ کر رہا ہوں. اس کا سائز ایک ہی تھا، 3rd فلور والا، اسی کے اوپر 2nd 3rd 4th 6th 7. میں کہا یار چلو یہ کرتا ہوں کہ میں نے برانڈ نیو کارپیٹ ڈالا پورے اپارٹمنٹ میں. میں نے وہ کارپیٹ وغیرہ سارے کچھ کر رہے ہیں. تو ڈائننگ ٹیبل کے نیچے جب اس کو کھانے لگا کیا دیکھتا ہوں 3 تعویذ میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالے. 3 تعویذ میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالے. جب انہوں نے بولا آگے حصے لکھے ہوئے تھے 9 اور پیچھے کھوپڑی بنی ہوئی. کھوپڑی ہاں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ تعویذ پاکستان سے امریکہ کیسے پہنچے، پھر میرے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے کیسے پہنچے. تو آپ سے پہلے ادھر کون رہتا تھا؟ جی آپ سے پہلے اس کارپیٹ آپ ہے خود شاید خود کارپیٹ برانڈ نیو جب میں فرسٹ اپارٹمنٹ لیا سی بھارتی بندہ لگا بھارتی بندہ لگا ہوتا ہے جانتے. مطلب آپ نے وہ
जो डाइनिंग टेबल था उसके नीचे लगा नीचे नहीं कारपेट, ऐसा हो सकता है। कारपेट के नीचे। ये जो याद करते हैं ना ईसाई वगैरह, उनके पास काफी जिन्नात बड़ी वगैरह बात है। है। सही साहब जहाँ बैठे हैं उनका तो सही साहब तो उनको मुझे नहीं मालूम है, बिल्कुल उस वक्त ना, उस वक्त ब्लैक मैजिक उस वक्त मेरा एक कज़न रह रहा, मेरे पास रहने के लिए आया हुआ। 100% उसकी जो वादा थी मेरी सीधी चचे भी थी और खाला भी थी। तो मैं कराची में उनके घर में रहा, तो वो ये सारे मुझे याद हो गया, कराती थी किसी से। लेकिन उससे पहले मैं जब लाहौर से चला, वाले के इंतजार के बाद दुबई चला गया, तो उसके साथ कराची का फिर हम जब मेरा मिला ना, तो मुझे मेरी चची बड़ा बड़ा प्यार करती, मुझे बैठे कहती है मैं तेरे लिए पैगाम भी आऊँगी माँ जी को, बड़ा मिला वही बात। अब ये देखें कि वो तवीज़ 100% वहीं से कराची से आए हैं और वो पहुँच गए। तो आपको रिश्ते की आसक्ति होगी ना। जेलसी होती है असल में, बेसिक चीज़ ये है। जब सबके पास माशाल्लाह इस तरह का काफी नॉलेज भी है, बड़े माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट बने, इनसे वैसे कुछ ना कुछ फायदा हासिल करना चाहिए। एक और एक मरतबा जब मैं टाइम हो गया। हाँ जी टाइम होने वाला है, चलिए बस इसको ना बंद कर लेते हैं। लोग आए थे, तो जाने के बाद सब जाने के बाद कुछ चीज़ तलाश कर रहे थे, मैं मेरी भाई की मेरी भाई की उधर जाके दे, मैं कहा अच्छा, कहती उधर जाके दे, मैं कहा अच्छा। मैं रात बोल रहा हूँ, एक रात में मुझे एक पूरी नजर आई है जिसके अंदर ईंट पिसी हुई, और उन्हीं दिनों में पहला गाड़ी है जब बना तो बहरहाल ये आयत 64 जो है देखें, इसमें बस इसको कंक्लूड कर रहे हैं सिर्फ 2-3 मिनट। ये आयत 64 में ये इब्लीस और शैतान की बात हो रही है ना, उसका तरीक़े वारदात के वो बता रहे हैं, और हर एक जो है ना ये एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव सा है। अब जैसे सौती का है ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आवाज़ की बात हो रही थी ना, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये आवाज़ की शैतान की बात हो रही है ना। आजकल का देख लें आप कवाली, मैं खुद आपको बताता हूँ, यानी ईद मिलादुन्नबी ये जो यहाँ का शीबा पार्क है, शीबा पार्क डिफेंस में जो गार्डन है, तो वहाँ के लोग जो है ना बड़ा इहतमाम करते हैं ईद मिलादुन्नबी को ना, वहीं पर नाश्ता वगैरह देते हैं। 8 दिन होता है। अच्छा 8 दिन होता है। अच्छा डेक पर लगी हुई थी, अपनी तरफ से वो इबादत कर रहे हैं, नातें ईद मिलादुन्नबी की। हर नात का जो है वो इंडियन म्यूज़िक पर था, इंडियन म्यूज़िक पर नात बनी हुई, और हर एक के अगर थोड़ी देर खड़े होकर आप अल्फाज देखें, इंतहाई शिरकिया कि वो अल्लाह बन के उतर आया, पता नहीं कैसे कैसे, और सरज़मीन पर कमाल है। ये है शैतानी सौती के यानी आवाज़ के ज़रिए ना। तो ये जितना देखेंगे बड़े ब्रॉडर टर्म में, मैं तो हैरान रह गया। और मजमा आप तो खुद वो है, सारे लोग वो सुनते भी हैं, वो भी है। अल्लाह अकबर है, हाँ मान अल्लाह। और ये क्या इबादत है, खुद से कह रहे हैं जी नाते सुन रहे हैं हम, नाते इबादत कर रहे हैं, यार ये क्या नात है ना। तो ये है जी आदत। तो आगे कहा वमा यही दो शैतान इल्ला गरूरा, तो शैतान के सारे वादे जो है ना धोखा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।